تقریری سلسلے کا آغاز کرنے کے لیے ایک مختصر سا خطاب مجھے بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہن، ہماری گفتگو کا موضوع آج مردوں سے متعلق نہیں ہے. اس اجلاس میں عورتوں کا بھی انتظام کیا جاتا ہے ہر سال، اور بڑی تعداد میں الحمدللہ ہماری مائیں بہنیں اس پروگرام میں شامل ہوتی ہیں. تو منتظمین نے آج کے اس اجلاس کی ایک تقریر عورتوں کے لیے خاص کرنے کا ارادہ کیا. تو میری تقریر کا آج موضوع ہے جنتی عورت کی خصوصیات. جنتی عورت کے ساتھ لفظ جنت معاشرے کے لیے تھوڑا سا ایک عجیب و غریب کمبینیشن ہے. عام طور سے عورتوں کو جہنم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. بیان کیا جاتا ہے تو عام طور سے وہ حدیث ضرور بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی. لیکن عورتیں اگر جہنم میں جائیں گی، جہنم میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی، تو جنت میں بھی ان کی تعداد کم نہیں ہوگی. بلکہ اگر غور کیا جائے تو عورت اگر ماں ہے تو ماں کے ساتھ تو جنت کو ایک لازمی حصہ بنا دیا گیا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ دیکھیے جسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجہاد میں لائے. حضرت معاویہ ابن جاہمہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت جاہمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں فلاں غزوے میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الک ام، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ماں تو میری زندہ ہے. آپ نے فرمایا فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا. جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، ماں کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے. غور کیجئے کہ ماں، ظاہر سی بات ہے کہ ماں ایک عورت ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ایک ضرب المثل بن چکا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو جس عورت کو آج ہم جہنم سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں،
وہ عورت ماں کی حیثیت سے اس کا یہ مقام ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے، اللہ اکبر، عورت اگر بیٹی ہے تو اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کر لے، 2 بیٹیوں کی کفالت کر لے، 2 بیٹیوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر لے، یہاں تک کہ وہ دونوں بیٹیاں جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو وہ آدمی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ایسے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اور میں ایسے آئیں گے، یعنی وہ جنت میں قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ یہ مقام ہے بیٹی کی پرورش کا۔ تو ہمارے معاشرے میں عورت کے ساتھ بڑی ناانصافی کی جاتی ہے اور ہر زمانے میں کی گئی ہے۔ آج کل ہمارے ملک میں ابھی تازہ ترین ایک مسئلہ چل رہا ہے، حکومت کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا جو پرسنل لا ہے اس کے اندر کچھ ترمیمات کرائی جائیں، کچھ تبدیلیاں کرائی جائیں۔ عورتوں کے اوپر، مسلمان عورتوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ ہماری حکومت کا نظریہ ہے۔ کیا واقعی ہماری شریعت میں عورتوں کے اوپر ظلم کیا گیا ہے؟ کیا واقعی ہماری شریعت نے ایسا قانون بنایا ہے؟ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں شریعت پر صحیح طریقے سے عمل نہ کرنے کی وجہ سے مسلمان عورتوں پر کچھ مظالم ہوتے ہیں، کچھ زیادتیاں ہوتی ہیں، مگر اسلامی شریعت، الحمدللہ اسلامی شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت ہے۔ اسلام نے تو عورت کو تب حقوق دیے جب عورت کے حقوق کی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اسلام نے عورت کو زمین و جائیداد کی وراثت کا حق تب دیا ہے جب عورت کو جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو اس کا مقام تب دیا ہے جب عورت کو زندہ زمین میں گاڑا جاتا تھا۔ تو آج ہماری حکومت کی طرف سے یا کسی کی طرف سے بھی اس قسم کی اگر کوششیں کی جائیں گی تو ہم اس کا پوری طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ ہماری اسلامی شریعت نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں، جو اختیارات دیے ہیں، وہ الحمدللہ کافی ہے، مکمل ہے، ان میں کسی قسم کی ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں جو بے اعتدالیاں ہیں وہ ہم انشاءاللہ دور کریں گے، اس میں کسی اور کو ہم دخل دینے کی اجازت نہیں دیتے۔ میرا موضوع ہے جنتی عورت کون؟ قرآن کریم کے 22ویں پارے کی سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی، یا یہ کہہ لیجئے کہ جنتی مردوں کی اور جنتی عورتوں کی 10 صفات بیان کی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اللہ کے فرمان کے آگے جھک جانے والے مرد اور اللہ کے فرمان کے آگے جھک جانے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچائی کا دامن تھامنے والے مرد اور سچائی کا دامن تھامنے والی عورتیں،
والصابرین والصابرات، دین کے اوپر جم جانے والے مرد، دین کے راستے میں مصیبتیں اگر آ جائیں تو صبر کا پہاڑ بن جانے والے مرد اور صبر کا پہاڑ بن جانے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے مرد اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ 10 صفات جن مومن مردوں اور عورتوں کے اندر پیدا ہو جائیں، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کر کے رکھا۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ یہ 10 صفات عورت کو جنتی بنانے کے لیے کافی ہے۔ ان 10 صفات کو اگر ہم قاعدے سے سمجھ لیں اور ان کو پیدا کر لیں ہماری مائیں بہنیں اپنے اندر، تو جنتی عورتوں کے اندر یہ 10 صفات ہوتی ہیں۔ جنتی عورتوں کی ایک صفت بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں دیکھیے۔ حضرت عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک صحابی نے کہا کہ کیا میں تجھے ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا ضرور دکھائیے۔ انہوں نے ایک کالی کلوٹی عورت کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ دیکھو یہ عورت جنتی عورت ہے۔ کہا ارے اس کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ جنتی ہے؟ صحابی رسول نے کہا کہ یہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، انی اسرع واتکشف، اے اللہ کے رسول میرے اوپر مرگی کا دورہ آتا ہے اور میں بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہوں، اور اے اللہ کے رسول جب میرے اوپر یہ دورہ آتا ہے تو مجھے اپنی ستر پوشی کا احساس نہیں ہوتا، میں ننگی ہو جاتی ہوں، میرا ستر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولکی الجنہ، اگر تم چاہو تو صبر کرو، صبر کرو گی تو جنت ملے گی۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ لَكِ، اور اگر تم کہو گی تو میں دعا کر دوں گا تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے۔ مرگی کی بیماری بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے آپ ان سے اس کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آپشن دی، یا تو صبر کر لو، یعنی یہ بیماری برداشت کر لو تمہیں جنت مل جائے گی، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں دعا کر دوں گا تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ وہ عورت، وہ صحابیہ جس کے بارے میں بخاری کے الفاظ ہیں کہ شکل و صورت کے اعتبار سے وہ عورت ایک کالی کلوٹی عورت تھی، مگر اس کا جذبہ ایمانی دیکھیے، جنت میں جانے کی اس کی تڑپ دیکھیے، اس کی لگن دیکھیے، کہ وہ عورت کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول اگر ایسی بات ہے، اس بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے رب العالمین مجھے جنت عطا فرمائے گا۔
تو اے اللہ کے نبی میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، میں صبر کر لوں گی، مگر یا رسول اللہ میں ننگی ہو جاتی ہوں، ستر کھل جاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول کم سے کم اتنی دعا کر دیں، کم سے کم یہ دعا کر دیں کہ بیماری کی اس حالت میں، اس کنڈیشن میں میرا ستر نہ کھلے۔ حدیث کے الفاظ ہے فدعا لہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ بخاری اور مسلم کی اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیے میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابیات تھیں، جنت میں جانے کی کیسی تڑپ تھی۔ اگر ان کے سامنے ایک طرف زندگی بھر کی پریشانی ہے اور دوسری طرف جنت ہے، ایک طرف زندگی بھر کا عیش و آرام ہے اور دوسری طرف جنت ہے، تو عیش و آرام کو چھوڑ کے وہ جنت میں جانے کے لیے تیار ہے، مصیبت اور پریشانی اٹھا کر جنت میں جانے کے لیے تیار ہے۔ تو جنتی عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے دل میں جنت کی ایک تڑپ پیدا کرتی ہے، جنت میں جانے کا کی ایک خواہش اپنے اندر پیدا کرتی ہے، جنت میں جانے کی کوشش کرتی ہے۔ جنتی عورت رسول اکرم کی فرما بردار ہوتی ہے، اس کے سامنے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آ جائے تو کبھی ٹھکراتی نہیں ہے، رسول پاک کا حکم بصر و چشم تسلیم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، جب اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو کسی مومن مرد کو یا کسی مومن عورت کو پھر اختیار نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد اختیار نہیں ہوتا، چوائس کرنے کی آزادی نہیں ہوتی کہ مانے چاہے نہ مانے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا ہے تو ماننا ہے۔ ایک واقعہ دیکھیے، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث لائے ہیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، میں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اے اللہ کے نبی میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ حضرت مغیرہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول دیکھا تو نہیں۔ آپ نے فرمایا فانظر الیہا، جاؤ دیکھ لو۔ پتا چلا کہ شادی کے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کو آدمی ایک بار دیکھ سکتا ہے، دیکھنے کی اجازت دی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ لڑکی کے گھر پہنچے، لڑکی کے ماں باپ سے ملے اور ان کے سامنے یہ پرپوزل رکھا کہ میں آپ کی لڑکی کو، آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی منگیتر کو، اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ لو، لہٰذا میں آپ کی لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ۔ لڑکی کے ماں باپ کو بڑا برا لگا، ارے ہماری بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ غور کیجئے کیسی سوسائٹی تھی، کیسا غیرت مند معاشرہ تھا۔ اپنے ہونے والے داماد کے لیے بھی، جس سے رشتہ طے ہو چکا ہے، شادی ہونے والی ہے، اس کے بارے میں بھی یہ پسند نہیں ہے کہ بغیر نکاح کے ہماری لڑکی کو دیکھیں۔ آج مسلم معاشرے میں مسلم لڑکیاں آزاد گھوم رہی ہیں، کم سے کم یہ جنتی عورت کی صفت تو نہیں ہو سکتی۔ ذرا اس معاشرے کی غیرت اور شرم و حیا کا اندازہ لگائیے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی اس بات پر لڑکی کے ماں باپ چراغ پا ہو گئے، ناراض ہو گئے، برا لگا انہیں، لیکن لڑکی اندر پردے سے ساری گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے پردے سے کہا کہ اے نوجوان، اگر واقعی میں تجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، غور کیجئے گا لڑکی کے الفاظ کیوں،
ان کان امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے رسول اکرم کا فرمان ہے، ان کا حکم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جاؤ لڑکی کو دیکھ لو، فانظرنی، تو میں تجھے اجازت دیتی ہوں، تو مجھے ایک نظر دیکھ۔ رسول کا حکم ہے، میں ٹھکرا نہیں سکتی، مجھے برا لگ رہا ہے، میرے ماں باپ کو برا لگ رہا ہے، لیکن رسول کا حکم ہے، اللہ اکبر، مجھے دیکھ لے۔ اور اگر اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے اور تو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے صرف تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، تو اے نوجوان، فَأُنَاشِدُكَ بِاللَّهِ اللہ تفعل، میں تجھے اللہ کی قسم دیتی ہوں، اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ خبردار ایسی حرکت مت کر۔ محترم سامعین، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں میں نے لڑکی کو دیکھا، لڑکی مجھے پسند آئی، نکاح ہو گیا، بعد میں دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک جنتی عورت جو ہوتی ہے وہ رسول کے حکم کو ٹھکراتی نہیں ہے، اس کی خواہشات کے گلے پر چھری چل جائے، اس کی اچھائیں ٹوٹ جائیں، اس کے شوق اور ارمان دفن ہو جائیں، مگر جہاں رسول کا فرمان ہے، جہاں رسول کا حکم ہے، ایک جنتی عورت رسول کا حکم نہیں توڑتی۔ یہ جنتی عورت کی خاصیت ہوتی ہے۔ جنتی عورت کے اندر ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرتی ہے، دین کو سیکھتی ہے، وہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتی ہے اور قرآن اور حدیث کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، لا یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، انصار کی عورتیں دین کا علم حاصل کرنے میں کبھی شرماتی نہیں ہیں۔ آپ اگر حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آج کی ہماری مائیں بہنیں دانتوں تلے انگلی دبا لیں گی کہ کیسے کیسے مسائل صحابیات آ کے اللہ کے رسول سے پوچھتی تھی، کیونکہ دین کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، عبادت کا معاملہ ہے۔ تو ایک جنتی عورت دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہر کوشش کرتی ہے، ہر جتن کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج الحمدللہ اتنی سہولت ہے کہ باقاعدہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہماری خواتین کی طرف اسکرین لگ جاتی ہے، یا مائک کا سسٹم ہے، آواز ان تک پہنچ جاتی ہے۔ رسول اکرم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، وہ لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا، وہ ویڈیو کیمرے کا زمانہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور سے گفتگو مردوں کے بیچ ہوتی تھی۔ بخاری کی روایت ہے ایک مرتبہ عورتوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی، کہا کہ ذهب الرجال بحدیثک، یا رسول اللہ آپ کی باتیں، آپ کی تقریریں، آپ کی نصیحتیں سب تو مردوں کے لیے ہوتی ہیں، ہم عورتوں کو آپ کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں، ہمارے لیے الگ سے کوئی تقریر نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی لیکچر نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، ہفتے میں فلاں دن فلاں کے گھر میں اکٹھا ہو جایا کرو۔ چنانچہ اللہ کے رسول ہفتے میں ایک دن اسپیشل عورتوں کے لیے تقریر کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ سبق ملا کہ ہمارے معاشرے میں دعوتی کام ادھورا ہے اگر عورتوں کو شامل نہیں کیا جا رہا ہے، اگر عورتوں تک دین کی باتیں نہیں پہنچائی جا رہی ہیں تو ہماری یہ تنظیمیں، ہمارے یہ جلسے، ہمارے یہ تمام دعوتی کام ادھورے ہیں۔ عورتوں تک بھی دین کی باتوں کا پہنچنا اتنا ہی کمپلسری اور ضروری ہے جتنا مردوں کے۔ تو جنتی عورت جو ہوتی ہے وہ دین کو سیکھتی ہے، دین کا علم حاصل کرتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کے 22ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کے گھر کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں،
تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو حکمت پڑھی جاتی ہے، جو حدیث پڑھی جاتی ہے، جو سنت بیان کی جاتی ہے، اس کو یاد کرو۔ اس آیت کریمہ سے جہاں ایک طرف یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کے گھر میں قرآن کی تلاوت ڈیلی ہونی چاہیے، قرآن پڑھا جانا چاہیے، تو دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کے گھر میں حدیث بھی پڑھی جانی چاہیے، سنت کا بھی علم ہونا چاہیے۔ مسلمان کے گھروں میں عورتوں کے ہاتھوں میں بھی حدیث کی کتابیں پہنچنی چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آج قرآن کے ترجمے مل جائیں گے، حدیث کے ترجمے نہیں ملیں گے۔ قرآن اور حدیث دونوں کا علم ہماری عورتوں تک ہونا چاہیے۔ ایک جنتی عورت کی یہ صفات ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرتی ہے۔ جنتی عورت اللہ کی عبادت بڑے شوق سے کرتی ہے، بوجھ سمجھ کے نہیں کرتی۔ حالانکہ میں ایک چیز دیکھتا ہوں معاشرے کی ایک حقیقت کہ عبادت کا جذبہ عورتوں کے اندر کبھی کبھی بلکہ بسا اوقات اکثر اوقات مردوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی محرم کی 10 تاریخ آئی، عاشورہ کا روزہ آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے، پورے معاشرے میں عورتیں زیادہ رکھتی ہیں، مرد کم رکھتے ہیں۔ نفلی نمازیں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ پڑھتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں نے جائزہ لیا، گھروں میں قرآن کی تلاوت عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ کرتی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتوں کے اندر عبادت کا شوق اور جذبہ ایسا ہی تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، آپ نے دیکھا کہ 2 کھمبوں کے بیچ میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ رسی حضرت زینب کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں، آپ کی ازواج مطہرات میں حضرت زینب بنت جہش بھی شامل تھی۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ رسی ان کی ہے۔ اور یہ رسی کیوں بندھی ہے؟ جب نماز پڑھتی ہیں تو لمبا لمبا قیام کرتی ہیں، دیر تک کھڑی رہتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو اسی پر ٹیک لگاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کھول دو اسے۔ آپ نے فرمایا کھول دو اسے۔ عبادت انسان کو تبھی تک کرنی چاہیے جب تک بدن کے اندر چستی ہے۔ جب بدن کے اندر سستی آ جائے تو عبادت چھوڑ دینی چاہیے۔ ایسی نماز کا کوئی مطلب نہیں کہ زبردستی پڑھے جاؤ۔ جب بدن میں عبادت کا شوق ہے، چستی ہے، نشاط ہے تو عبادت کرو۔ جب نشاط ختم ہو جائے، جب کاہلی اور سستی پیدا ہونے لگے، چھوڑ دو۔ اسی لیے آپ دیکھیے نماز میں اگر پیشاب اور پاخانہ کی حاجت ہے تو نماز میں ایسی صورت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ پہلے آپ فارغ ہو جائیں تب نماز پڑھیں۔ کھانا آپ کے سامنے آ جائے تو حکم دیا گیا کہ کھانے سے پہلے فارغ ہو جائیں پھر نماز پڑھیں۔ تو بہرحال حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی پیاری بیوی حضرت زینب بنت جہش عبادت کی کیسی للک تھی ان کے اندر، کیسا جذبہ تھا، کیسا شوق تھا کہ باقاعدہ رسی بندھی ہوئی تھی ان کی، اور اتنی لمبی نماز پڑھتی تھی کہ تھک جاتی تھی تو اسی پر ٹیک لگاتی تھی۔ تو جنتی عورت کے اندر عبادت کا شوق ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آتی، کہتی ہیں یا رسول اللہ ان امی ماتت وعلیہا صوم شہر افاقضی عنہا۔ اے اللہ کے رسول، میری ماں کا انتقال ہو گیا اور میری ماں کے ذمے رمضان کے 1 مہینے کے روزے باقی تھے، رمضان کا روزہ اس کو رکھنا تھا، نہیں رکھ پائی، انتقال ہو گیا، تو اے اللہ کے رسول کیا میں اپنی ماں کی طرف سے وہ روزہ رکھ سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا بالکل رکھ سکتی ہوں۔ ایک روایت میں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا قرض ہے، دین اللہ اقضا، اللہ کا قرض ہے، اگر تیری ماں کے روزے چھوٹ گئے تھے تو یہ جیسے ماں کا قرضہ تمہیں ادا کرنا ہے، اولاد کو ادا کرنا ہے، تو ماں کی جو عبادت چھوٹ گئی وہ بھی تمہیں ادا کرنا ہے۔ برا نہ لگے ہماری ماں بہنوں کو، آج کتنی خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں
اور کئی کئی سال کے روزے چھوٹ جاتے ہیں اور انہیں فکر نہیں ہوتی کہ ہم ان روزوں کو کیسے پورا کریں. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے, یہ بہت بڑی کمی ہے, اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ کیا دینا پڑے گا, اس کا حساب دینا پڑے گا. تو جنتی عورت کے اندر عبادت کا شوق اور جذبہ ہوتا ہے. جنتی عورت صبر کرنے والی ہوتی ہے. مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, وہ واویلا نہیں کرتی, چیختی نہیں ہے, چلاتی نہیں ہے. ابھی بمبئی کے اندر ہمارے ایک بڑے عزیز دوست کے ساتھ بڑا خطرناک حادثہ ہوا. بمبئی میں باندرا میں وہ رہتے ہیں. ان کے مکان کے پڑوس کا جو مکان تھا کافی بوسیدہ تھا. وہ پڑوس والا مکان ان کے مکان کے اوپر گر پڑا اور ان کے 9 بچوں میں سے 5 بچے آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے. 5 بچوں کا اس مکان کے گرنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا. ذرا سوچئے, بچے پھول کی طرح ہوتے ہیں. ان 5 بچوں میں 3 سال کا بچہ بھی تھا. بچے ماں باپ کو کتنے پیارے ہوتے ہیں یہ ماں باپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کو ایک زخم بھی ان کے جسم کے اوپر دیکھنا پسند نہیں کرتے. ذرا سوچئے کہ اس ماں کے دل پر کیسی بیتی ہوگی جس ماں کی آنکھوں کے سامنے سے اس کے 5 بچوں کا جنازہ نکلا ہوگا. مگر اس عورت نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. بیان کرنے والوں نے بیان کیا, ان خاتون کے گھر والوں نے, وہ عالمہ ہیں اور ہماری جماعت کے بہت مشہور عالم اور شاعر مولانا عبدالعلیم ماہر کی صاحبزادی ہیں, عالمہ ہیں اور ایک عالم کی بیٹی ہیں. انہوں نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا. میں نے جب یہ واقعہ سنا, یہ بات سنی, تو مجھے حضرت ام سلیم کا واقعہ یاد آیا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پائے کی صحابیہ ہیں. یہ حضرت انس بن مالک کی والدہ ہیں, یاد رکھیے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے خادم ہیں, ان کی ماں ہیں اور ان کا بڑا اونچا مقام ہے. ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, ابو عمیر. بچے کا انتقال ہو گیا. بچہ بیمار تھا, انتقال ہو گیا. بچے کے والد حضرت ابو طلحہ سفر پہ گئے ہوئے تھے. بچے کا انتقال ہوا. حضرت ام سلیم نے گھر والوں سے کہا بچے کو کمرے میں کسی کونے میں رکھ دیا جائے اور بچے کی موت کے بارے میں بچے کے باپ کو کوئی نہیں بتائے گا, میں بتاؤں گا. شام کو حضرت ابو طلحہ سفر سے واپس آتے ہیں. آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں کہ میرا بچہ کس حال میں. حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ آپ کا بچہ پہلے سے زیادہ آرام سے ہے, پہلے سے زیادہ سکون سے ہے. حدیث کے الفاظ ہے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت ام سلیم حضرت ابو طلحہ کو کھانا دیتی ہیں, وہ کھانا کھاتے ہیں. اس کے بعد خوب میک اپ کرتی ہیں, خوب سجتی ہیں, خوب سنورتی ہیں. کئی ہفتوں کے بعد, کئی دنوں کے بعد شوہر سفر سے آیا ہے, شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں, شوہر کے لیے سجتی سنورتی ہیں. میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے. صبح اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی اپنا کوئی سامان کہیں عاریت کے طور پر, ادھار کے طور پر دے اور پھر واپس مانگ لے تو کیا برا ماننا چاہیے؟ مجھے کسی نے کوئی سامان ادھار دیا پھر واپس لے لیا تو مجھے برا ماننا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا بالکل نہیں. حضرت ام سلیم نے کہا آپ کا بچہ بھی اللہ کی امانت تھا, اللہ نے اٹھا لیا. حضرت ابو طلحہ غصے میں آ گئے, کہا کہ میرا بچہ انتقال کر گیا, میرے بچے کی لاش گھر میں پڑی ہے اور تم سجتی سنورتی رہی, تم میک اپ کرتی رہی, میں کھانا کھاتا رہا, ہم دونوں ملاقات کرتے رہے. انہیں بڑی بری لگی اپنی بیوی کی یہ حرکت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو پورا واقعہ بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم کے اس عمل کی تحسین فرمائی. آپ نے کہا کہ انہوں نے اچھا عمل کیا اور آپ نے برکت کی دعا کی کہ رات کی دونوں کی ملاقات میں اللہ تعالیٰ برکت دے. اور نبی کی دعا کا یہ نتیجہ تھا کہ ام سلیم کے بطن سے 9 بچے پیدا ہوئے, سب کے سب قرآن کے حافظ اور قاری پیدا ہوئے.
میرے پیارے بھائیوں، یہ جنتی عورت ہوتی ہے، صبر کا پہاڑ ہوتی ہے، مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں تو ٹوٹ نہیں جاتی، بکھر نہیں جاتی، اپنا آپا نہیں کھو دیتی، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جاتی ہے۔ جنتی عورت بہادر ہوتی ہے، بہادر ہوتی ہے۔ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ عورت بزدل ہوتی ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، مگر ایک ایمان والی عورت جس کے اندر ایمان کی طاقت ہو، اس کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ غزوہ حنین کے بارے میں ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں۔ غزوہ حنین کی جنگ میں ایک لمحہ ایسا آیا تھا کہ مسلمان بہت پریشان ہو گئے تھے، لیکن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غزوہ حنین کے موقع پر بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ ان کے پاس ایک خنجر تھا اور یہ کہتی تھی، اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ خنجر میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اگر کوئی مشرک میرے پاس سے گزرا تو میں بھونک دوں گی، میں اس کے اوپر حملہ کر دوں گی۔ تو جنتی عورت اپنی عزت کے لیے، اپنی عصمت کے لیے، اپنے ایمان کے دفاع کے لیے تیار ہوتی ہے، بہادر ہوتی ہے۔ اور آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں سامعین، کہ ایک جنتی عورت عفت اور پاک دامنی کی مثال ہوتی ہے۔ وہ اپنی عزت سے کسی کو کھیلنے نہیں دیتی، کسی اجنبی اور پرائے مرد کو لفٹ نہیں دیتی۔ آج ہمارے گھروں میں جو ماحول ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، موبائل گھر میں بچے بچے کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اور اس موبائل سے کتنے فتنے جنم لے رہے ہیں ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ایک مومن عورت، ایک ایمان والی عورت موبائل پر بھی کسی غیر مرد کو لفٹ نہیں دیتی، اسے اپنی عزت و آبرو کا پورا احساس ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت افلح بن ابی قویس تشریف لائے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں حضرت افلح بن ابی قویس، یہ آئے تو حضرت عائشہ نے پردہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ارے مجھ سے پردہ کرتی ہو، میں تو تمہارا چچا ہوں، چچا کا بھتیجی سے کیا پردہ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کیسے آپ میرے چچا ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے جس عورت کا دودھ پیا ہے، تم نے جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ میرے بھائی کی بیوی ہے، تو اس رشتے کے اعتبار سے میں تمہارا رضائی چچا ہوں، لہذا تمہیں مجھ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں، جب تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تحقیق نہ کر لوں، میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، میں آپ سے پردہ کروں۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ایسا رشتہ ہے اگر کسی سے میرا، تو کیا میں اس سے پردہ نہ کروں؟ آپ نے فرمایا انہو امک، وہ تمہارے چچا ہیں، فلیلج علیک، وہ آ سکتے ہیں تمہارے سامنے، تمہیں ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ سامعین کرام، اندازہ لگائیے حضرت عائشہ کی احتیاط کا، حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا، حضرت عائشہ کی عفت کا۔ آج ہمارے معاشرے سے یہ پاک دامنی، یہ احتیاط رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ گھروں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، تفریح گاہوں میں، پارکوں میں آج مسلمان عورت اپنی عفت و عصمت کا جنازہ نکال رہی ہے۔ جنتی عورت اپنی عفت کو بہت سنبھال کے رکھتی ہے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں تو ایک فارمولہ بتایا ہے اللہ کے رسول نے، اس فارمولے کو آپ اپنا لیجیے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک مسند احمد میں لائے ہیں،
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسہا، جب عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، وصامت شہرہا اور رمضان کے روزے رکھے، واطاعت زوجہا اپنے شوہر کی فرما برداری اور اطاعت کرے، واحسنت فرجہا اور اپنی آبرو کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، دخلت من ابواب الجنت شات، تو ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہماری ماں و بہنوں کو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری خواتین کو، خواتین اسلام کو اسلامی اصول و احکام پر سختی سے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی شریعت سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی اس وقت جو ناروا کوششیں کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو ناکام کرے۔ محترم حاضرین،